بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج منگل ہے، ٹیوزڈے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح صرف میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے پوری دنیا میں ایک ایسا پاور، ایک ایسی انرجی کو متعارف کرایا ہے کہ جسے نہ صرف دنیا نے بلکہ خاص طور پر جو جاپنیز گرینڈ ماسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ موسٹ اسٹرانگسٹ ہیلنگ انرجی ہے، جسے ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بات کریں، آج میں کچھ تھوڑی سی سمدھا کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہم نے اسپیسیفکلی سمدھا کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اس دوران میں ہمارے بے شمار جو ناظرین ہیں ان میں اضافہ ہوا، تو ان کو بھی ابتدائی بات میں تھوڑی سی کچھ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل میں جاننا چاہوں گا آپ کے اس ٹور کے حوالے سے، اس دورے کے حوالے سے جو آپ نے اس وقت مختلف شہروں میں، خاص طور سے لاہور اور اسلام آباد میں، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ لاہور تھا یا اسلام آباد تھا، یہ دونوں جگہ تھے، تو وہاں کے حوالے سے میں آپ کا احوال جاننا چاہوں گا، کیسا رہا، کس طرح؟ بہت اچھا، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ پرابلمس سالو ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کر لی، اللہ نے ایک کرم عطا کیے، اور اللہ نے ایک رحم اور ایک نور عطا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے لوگوں کا علاج ہوا اور بہت بہترین طریقے سے۔ اچھا، 99% الحمدللہ رزلٹ، اور اللہ کا شکر ہے بہت کامیاب دورہ رہا۔ اور اب اس سنڈے کو پھر لاہور میں ہے۔ اچھا، لاہور میں پی سی ہوٹل میں کلاس ہے۔ اچھا، 20 تاریخ سنڈے ہوگی، فیبروری۔ جی، 20 تاریخ، بالکل 20 تاریخ، اور 20 تاریخ کو 3 بجے ہے، لاہور میں ہے، اور پھر 26 مارچ کو اسلام آباد پنڈی میں ہے، پنڈی پی سی ہوٹل میں 26 مارچ کو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر یہ ابھی یہی پہ بھی ہے مقصد ہمارے، آج سیٹرڈے کو یہی پہ کلاس ہوتے ہیں۔ اچھا، سیٹرڈے کو یہاں کلاس آپ کی ہوگی؟ جی، اور اس سیٹرڈے کو بہت اچھا کلاس ہوا، بہت بہترین، بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ نالج پہ روز بروز اللہ کا شکر ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے علم عطا کرتے جاتے ہیں، اور بہت ساری پاورز اللہ تعالیٰ عطا کرتے جاتے ہیں، تو بہت میں شکر گزار ہوں اللہ سے، اور بہت ہی شکر کرتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، کرم ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم سمدھا ہیلنگ انرجی کو آپ نے، جس سے کہ ہم اس وقت بھی موسٹ پاورفل یا موسٹ اسٹرانگ ہیلنگ انرجی ہم کہتے ہیں، جی، جب آپ نے اس کو متعارف کرایا، اس کے بعد سے اس میں کیا امپرومنٹس آپ، کیونکہ یہ تو آپ کا ایک ڈیلی روٹین ہے جو آپ کچھ نہ کچھ بہتری انسانیت کے لیے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو مزید ایک تو سمدھا ہیلنگ ہے کیا؟ جی، سمدھا ہیلنگ انرجی کیا ہے، جو ہمارے نئے ناظرین یا وہ ناظرین جو آج پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، بہت سے لوگ ایسے بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں لیول 1 to 4 لوگوں نے کر دیا ہے، اور 8 to 7 کر دیا ہے، ماسٹر کر دیا ہے، یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ سمدھا مین لائف ان ہیلنگ پاور،
اور سمدھا کا مطلب ہے لائف ان ہیلنگ پاور، یعنی حیاتی اور شفائی طاقتیں. یہ ایک بہت پرانا لفظ ہے جو سنسکرت میں یوز ہوتا ہے، یا ہماری اردو، پرانی اردو میں اور فارسی میں بھی، اور بہت سی زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. بالخصوص یہ ذیلی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ پرانے عربی کے لفظ ہے. یہ سمد، سمدھا، سمدھی، سامادی، یہ مقدس الفاظ ہے جو کہ مراقبے کو کہتے ہیں، شفائی طاقتوں کو کہتے ہیں. یہ ایک سمدھا کا مطلب یہ ہے. تو سمدھا شفا، یعنی سمدھا کا مطلب ہے شفا. تو شفا جو ہے وہ اچھا ایک ورڈ ہے، ایک شفائی طاقت اللہ کی طرف سے شفا ہوتے ہیں نا. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ ایک نام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ کچھ ہمارے دین کا حصہ رہا ہوں گا، بہت ساری چیزیں کی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ہمیں تقریباً 26 کے ہمارے پاس لسٹ ہے، یعنی 26 کے ہمارے پاس. تو میرے خیال میں اتنا ہی ہے لسٹ ہمارے پاس. باقی 1,20,000 کے ہمارے پاس نہیں ہے، ایک کا مزاد کا، کہ اللہ نے یہ اس دنیا میں آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری جن پہ نبوت ختم ہوا، وہ ہمارے پاس علم محدود ہے. کیا ہے یہ طاقت اللہ کی طرف سے آتے، تو یہ شفا تو من جانب اللہ ہوتے، اور تو کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ طاقت. لیکن کیونکہ یہ اچھا ایک بات ہے کہ اس نے کبھی ایک ذرے برابر کسی کو نقصان نہیں ہوا اس سے. یہ ایک مثلا گولی کی طرح اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے نقصان کوئی نہیں ہے، اسی طرح کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، لوگ کیور ہو رہے، ٹھیک ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے رہے ہیں. یہ بہت ہمیں خوشی، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک مجھے اتنا قلبی سکون، قلبی طمانینت ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مثلا اس کے بارے میں بہت سے علماء نے رائے دی ہے کہ یہ ایک شفائی طاقت وہ واقعی اللہ کی طرف سے مثبت ہے. تو اس پہ یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور اس کا کرنے چاہیے، علاج کرنے چاہیے، ہاسپٹلز میں ہونے چاہیے، یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے. ابھی ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کالجوں میں پڑھایا جائے اس کو، اور ابھی بات چیت ہماری ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بس تو سمدھا کا مطلب ہے لائف ان ہیلنگ پاور، شفائی طاقت ہے. اور یہ ایسے اس لیے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہتے ہیں کہ یہ علاج کرتے ہیں اور یہ فوری اثر کرتے ہیں. اچھا، فوری اثر کرتے ہیں، اور اثر 100% ہوتے ہیں الحمدللہ اس کا. صحیح. اور یہ شفا کہتے ہیں، اس کی لیولز ہے، لیول 1 2 3 یا درجات کہہ سکتے ہیں، سادہ ہماری زبان میں درجات کہہ سکتے ہیں. درجہ اول، اس کے 4 ہیں یا 8 لیولز؟ تقریباً اس کی 14 لیول ہے. اچھا، 14 لیولز. لیکن چونکہ ابھی بھی ہمیں ملی ہے، جو میرے دو استادوں کی طرف سے جو مجھے ملی ہے، وہ اٹونمنٹ ابھی تک تقریباً 9-10 تک ملے مجھے ابھی تک، جو اٹونمنٹ ملی. ابھی آگے ملیں گے انشاءاللہ، تو میں ضرور لوگوں تک پہنچایا. ابھی 9 تک میں نے لیول 9 تک کروائی ہوئی. اچھا، ایسے بھی آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹس رہے کہ جنہوں نے 4 لیول سے زیادہ کیا، 6 لیول تک کیا یا 8 لیول تک کیا، اور اب خود کسی شہر کے اندر یا کسی علاقے کے اندر یا کسی محلے کے اندر اپنا انسٹیٹیوٹ؟ بالکل ایسا ہے، کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، کر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں بھی کر رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی کر رہے ہیں، اپنے جگہوں پہ کر رہے ہیں، اپنے کلینکس میں بنائی ہوئے، اپنے آفیسز میں الحمدللہ کر رہے ہیں لوگ. بلکہ دوسرے ممالک میں تو باقاعدہ طور پہ انسٹیٹیوشنز ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی کے نام سے، ذیل سائنسز کے نام سے.
تو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے درد دور ہو رہے ہیں۔ لوگ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے روحانیت سے، اتنے چیزوں سے ہم دور ہو گئے، یا ایسی طاقتوں کی جو میٹافزیکل پاورز ہے، جو انسان کو اویئرنیس دیتا ہے اپنے آپ کو جاننے میں، اللہ کی جو چھپی ہوئی نعمت ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہے، جو ان کو استعمال کرنے میں ایک ہیلپ ملتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا چونکہ دنیا ایسی ہو گئی کہ بہت سے یعنی ہم مادے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ درحال کے علاج اس چیزوں سے اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے کہ جتنی مضر اثرات میڈیسن کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر بھی آج کل تجویز کرتا ہے نیچرل طریقہ علاج۔ ابھی بھیجتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹر جو ان سے علاج نہیں ہوتے، میرے پاس بھیجتے ہیں لوگوں کو، بہت سے ڈاکٹرز ہیں، بہت مشہور ڈاکٹر مریض جو لا علاج ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سمد کے پاس جائیں، اور وہ پورا یقین سے کہتے ہیں ان کو کہ ڈاکٹر سمد انشاءاللہ وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اللہ کا آپ کر لے، کسی طریقے سے، کسی روحانی طریقے سے آپ ان کے پاس جائیں۔ تو وہ جب آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی روحانی طریقہ ہے کہ کیا طریقہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں جو بھی ہو شفا ہے، اور شفا جو ہے نا شیطان کوئی غلط پاور نہیں دے سکتا ہے، صرف اچھا جو کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کر سکتا ہے، فرشتوں کی طاقت کر سکتے ہیں، اللہ کی جو قریب ہے جو روحانی طاقتیں ہیں وہ کر سکتا ہے، کوئی غلط چیز میں شفا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا تھا، ہمارے بہت سے پروگرامس جو میں کر رہا ہوتا ہوں اس پہ اکثر جو کالرز ہیں وہ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روزگار پر بندش کر دی ہے، کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، خواتین کے فون آتے ہیں یا جو لڑکیاں ہیں ان کے والدین کے فون آتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پہلے بہت رشتے آتے تھے، لگتا تھا کہ بس اب کہیں نہ کہیں فائنلائز کوئی چیز ہو جائے گی، لیکن عین موقع پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر جو عالموں کو یا عاملوں سے رجوع کیا، ان کا کہنا ہے کہ یہ بندش کسی نے اس میں رکاوٹ ہے، بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کہ جی رزق کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، کامیابیوں کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، شادی کے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، سنبھلنے نہیں پا رہے ہیں، صحت کے حوالے سے سارے علاج کرا رہے ہیں، ٹیسٹ ہی کرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس پر میں بات کروں گا، لیکن ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے۔ بالکل ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد جی۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی بندش کے حوالے سے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اسے بلیک میجک کہوں، کوئی اس کو کالا جادو کہتا ہے، کوئی اس کو سفلی کہتا ہے، کوئی اس مختلف نام اس کو دیے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس طرح کے جو مریض ہیں وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، اچھا اب میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ کسی عالم یا عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندش ہیں، لیکن جب وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے یہ سب باتیں میں اپنے دل سے نہیں کر رہی، میں جو ہم سے لوگ رابطے میں آتے ہیں، جو کالرز آتے ہیں، یہ سب وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی دیر تک علاج کرایا ہے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے،
لیکن ہمیں کوئی فائدہ ان سے نہیں ہوا. تو مقصد کیا ہے کہ صرف یہ بتا دینا تو کافی نہیں ہے نا کہ جی آپ کی بندش ہے. اگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بندش ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیجیے. صحیح. تو کیا سمدھا میں اس طرح کے جو کیسز ہیں رکاوٹوں کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے پاس اگر لوگ آئیں تو وہ ہو سکتا ہے؟ بالکل 100% ہوتی ہے یہ نیگیٹیوٹی. دیکھیے سائنس کے حوالے سے ہمارے نیگیٹیو فورس ہوتی ہے جو کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اورا میں، میٹا فزیکل سائنس کے حوالے سے، اور جو فزیکل سائنس کے حوالے سے بھی ہمارے خیالات ہیں، ہماری دماغ ہے، ہمارے مائنڈ ہے جو کہ نیگیٹیو ہو سکتا ہے اور جادو کی طرح کام کرتے ہیں. تو جادو صحیح ہے ہوگی لیکن بہت کم، اشرف المخلوقات پہ بہت کم اثر کرتے ہیں، لیکن ہے جادو بالکل. یعنی 100 میں سے 20% جادو ہوں گے، 80% جو ہے نا لوگوں کے خوف، نفسیاتی بیماریاں، یہ وہ چیزیں. صحیح. کیونکہ جادو اگر تھوڑا ہوا بھی اس کا اثر نہ بھی ہو، بہت نہ ہونے کے برابر بھی اثر ہو، تو لوگ خوف میں مبتلا ہو کے وہ اتنا بڑھا دیتے ہیں اس کو کہ وہ انتہائی بڑھ جاتے ہیں، بہت بڑے. ایک جگہ پہ میرے پاس، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کا کہ خوف کتنی بری چیز ہے. میں جنگ شہر میں پنجاب میں علاج کرتا تھا، روزانہ کئی ہزار لوگ آتے تھے. تو ایک شخص نے مجھے بتایا آپ ہمارے پلیز ہمارے گھر میں ایک بار ایک قدم رکھیں، تشریف لے آئیں ایک بار ہمارے گھر پہ، بہت سے برے حالات ہیں ایسا. تو وہ بہت عرصہ بتا رہا تھا، چونکہ میرے پاس بہت کم ٹائم تھا ہی نہیں. ہزاروں لوگوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر میرے ساتھ، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ تقریباً 20 25 30 کبھی اتنے میرے اپنے سٹوڈنٹس بھی ہوتے تھے، وہ ہیلپ کرتے ساتھ. تو ویسا ہیلپ میں اور بھی لوگ ہوتے اور میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے میرے سٹوڈنٹ. یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک دن وہ رو کے آئے تھے. صبح میں نماز کے لیے اٹھا تھا، تو نماز میں میں وضو کر رہا تھا، کسی نے مجھے بتایا کہ فلاں کے گھر پہ بہت برا جادو ہوا ہے ابھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. نماز کے بعد نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد لوگ مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو میں باہر جب آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لے، کہتے ہیں آپ ضرور ایک بار ہمارے گھر پلیز تشریف لائیں، پلیز. وہ تو میں چلا گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں پر کالا کوا پڑا ہوا ہے، مرا ہوا. اچھا. ہاں، وہ پتہ نہیں اوپر سے بجلی کے کیا سے گرا، کیا ہوا، کوئی مر گیا تھا. تو اس نے کہا یہ کسی نے پھینکا ہے. اور جیسے ہم نے اس کو دیکھا صبح تو ہمارے سب بیمار ہے، سب پہ اثر ہے. تو میں نے کہا جس نے نہیں دیکھا تھا وہ تو صحیح تھے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہا جس نے دیکھا وہ بیمار ہوئے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے دیکھا وہاں پر کوئی نیگیٹیوٹی ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. اور کوا کسی کھمبے سے کوئی چیز بجلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ادھر تار تھے، شاید تاروں کی وجہ سے نیچے گر پڑے. تو کالا کوا میں نے کہا تھا ابھی کیئر ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. تو میں نے کیا کہ اس کو ایک آدمی کو بلایا. میں نے کہا تھا اس کو اس چیز کے ساتھ آپ ڈال دیں کسی چیز میں، اس کو باہر لے جاؤ. تو وہ اس نے ڈال دے، اس کو باہر لے گئے. تو میں نے کہا آپ دیکھیں اب بالکل یہ، وہ نزدیک بھی نہیں جاتا. جیسے وہ باہر نکلا وہ چیزیں، تو وہ اللہ کا شکر ہے بہت کلیئر ہو گئے ہیں سارا کچھ. تو اس کے بعد جب اچھا ایک شخص کو نہیں پتا تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا. ان کو جب کال کیا تھا تو کال کرنے سے پہلے تو ٹھیک تھا، جب کال کیا تھا وہ کہتا ہے مجھ پہ بھی اثر آ گیا. تو ایک خوف میں مبتلا، جو پہلے سے جو ماں باپ نے اتنے خوف میں مبتلا کی ہوتی ہے، لوگوں کو تربیت ایسے ملی ہوتی ہے کہ آپ اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پر آ جاتا ہے تو آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. اس خوف کی وجہ، زیادہ تر خوف اتنے انسان کو وہ کر دیتے ہیں کہ اچھا میں نے وہاں ایسا کوئی خاص، ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کچھ درود شریف پڑھا، یہ تو ضرور میں نے کیا، لیکن
میں نے کوئی چیز اپلائی کو ایسا کچھ نہیں کیا وہاں پر، لیکن بہت سے ایسی جگہوں پہ بالکل، لیکن میں آپ کو بتاؤں سائنٹیفکلی نیگیٹیوٹی ضرور ہوتے، یہ سچ ہے. اچھا نیگیٹیوٹی ہے، جادو ہے. بہت سے گھروں میں میں نے دیکھے ہیں جو کہ ہوتی ہے، واقعی حقیقت ہوتی، یہ حقیقت ہے. اس کا نیگیٹیوٹی ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے وہی بھی نیگیٹیوٹی. اور آج کل تو انسان خود جادوگر ہو گئے، انسان تو خود ہی اتنے مشینی دنیا میں گھس چکا ہے کہ وہ خود ہی ایک اپنے زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اپنے لیے آگ میں جا رہے ہیں. تو ایسی دنیا ہو گئی آج کل، تو بہت سی نیگیٹیوٹی بڑھ گئی. اچھا، آپ نے ایسا کہا کہ ابھی کچھ گھروں میں یا بہت سے گھروں میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا جادو ہوتا ہے، تو سمدھا ہیلنگ سے بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. سمدھا سے کلیئر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لاہور میں ایک کوٹھی جسے کہتے تھے، اور یہاں پر بھی کراچی میں ایک کوٹھی نے پورا بلڈنگ. اب میرے ایک اسٹوڈنٹ، ہم گزر رہے تھے ایک بلڈنگ سے کہ یہ ایک بلڈنگ ایسا نیگیٹیوٹی اس میں ہے، یہ وہ. میں نے کہا تھا میں کیا چلو میں کرتا ہوں اس چیز کو. تو کہتے ہیں آپ کتنا پیسہ لے گے؟ میں نے کہا میں ویسا ہی کر لوں گا، کوئی بات. کہتے ہیں نہیں، آپ بتا دیں کہ جتنا پیسہ آپ کو چاہیے اس کو کلیئر کریں تاکہ لوگ آ جائیں. میں نے کہا کل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہی میں نے ان سے بات کہی تھی کہ واقعی میں جب شام کو اس کے اندر اکیلے میں اندھیرے میں گھسا، اس اندر جب میں گیا تو واقعی بڑے اثرات تھے اس میں، بہت بری اثرات تھے. اچھا. تھوڑی دیر تو میں سوچا کہ یار شاید میرا خوف ہے، لیکن واقعی میں نے دیکھ لیا وہی پہ نیگیٹیوٹی کو، سچ مچ میں میں نے دیکھا، حقیقت میں دیکھا. کیا فیل ہوا آپ کو؟ فیلنگ ایسے نیگیٹیوٹی نظر آ رہے تھے، بالکل نظر آ رہے تھے، خوفناک سی چہرے چیزیں نظر آ رہے تھے جو کہ ہمارے انسانوں کے نہیں تھے. تو وہ چیزیں ایک عجیب سا کیفیت تھا وہاں پر. واقعی میں کچھ وہاں بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے میں بیٹھا تھا وہیں پہ، اور پھر میں چلا گیا تھا. ترحال کہ ان کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ساری رات نہیں تھا یہ پہ. یہ میں نے تھوڑا جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ میں کتنا دیر تھا. کہا نہیں میں نے. اچھا، کچھ آپ نے بتایا نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں پر تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے کلیئر ہو گیا تھا. صبح میں کہ آپ لوگ جائیں تو وہاں پر اس نے پھر صبح لوگ اس میں چلنے پڑے، دکانیں چلنے پڑے، اور بلڈنگ سارے کچھ وہ چل پڑے، اور سارے کچھ ابھی تک چل رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے مجھے پیسہ لا کے دیا، میں کہ نہیں میں نے اتنا وہ خاص محنت نہیں کی کرتا تو میں ضرور لیتا. میں نے چھوڑ دیا. تو میرا جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت غلط کیا، پیسے تو لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے اتنا محنت نہیں کیا، اگر کرتا تو پھر ٹھیک ہے. میں ویسے گزر رہا تھا وہاں، اندر چلا گیا، بس تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ سے زیادہ میں نے وہاں گزارے ہوں گے 10 سے 15 منٹ یا 5 منٹ. میرے خیال میں اتنا ہی تھا ٹائم، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. زیادہ سے 5 سے 15 منٹ کے درمیان تھا اتنا ٹائم. میں نے باقی میں دوسرے راستے سے. آپ نے کیا کیا وہاں جا کے؟ وہاں جا کے صرف سمدھا ہیلنگ انرجی 3rd اور لیول 9th جو ہے اس کو جب انرجی جب آن کرتا ہے انسان کو ایک فیلنگ آتے، ایک پاور آ جاتے. اچھا. تو آپ کے 12.5 میٹر میں اتنے ایک اسٹرانگ پاور گھومتے ہیں، اور پھر وہ انرجائزنگ کا طریقہ ہے جو انرجائز آپ گھر کو انرجائز کرتا ہے، نیگیٹیوٹی سے صاف کرتا ہے، بلڈنگ کو انرجائز. نیگیٹیوٹی جہاں پر نیگیٹیو، واقعی آپ کی فیلنگ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں وہیں پہ کہ کوئی بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں، بہت بیسٹ اور بہترین ہو جاتے. سمجھا سی یہ نیگیٹیوٹی تو کبھی نہیں رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں. جو جادو سے ہو، نظری بد سے ہو، خیالات کا کیوں نہ ہو، سائیکولوجیکل کیوں نہ ہو، یہ خوف، یہ چیزیں بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو ٹرو بات ہے. اور میرے پاس ایسے پیشنٹ ابھی ڈاکٹرز بھیجتے ہیں کہ ایسے سائیکولوجسٹ بھیجتے ہیں میرے پاس جن کا علاج سائیکولوجسٹ نہیں کرتا ہے. بہت سے سائیکولوجسٹ میرے پاس بھیجتے ہیں کہ ہم سالوں سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نہیں ہوئے. فلاں پیشنٹ آپ کے پاس آئے تھے، ویسے وہ یوں ٹھیک ہو گئے. تو پیشنٹ میرے پاس بھیجتے ہیں، بہت سے سائیکولوجسٹ بھیجتے ہیں. اور ایسے لوگ، مقصد ہیلتھ ورکر جتنے بھی ہے
میرے پاس بھیجتے ہیں، حکیم بھیجتے ہیں، عاملین بھیجتے ہیں. اچھا بالکل عامل جو ہوتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں میرے پاس. بالکل. اور پیر صاحبان ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے، میرے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرے پاس بھیجتے ہیں لوگوں کو. علماء ہیں، مقصد جو مسجد امام میں ہوتا ہے ان کو مسائل لوگ لے آتے ہیں جی، تو مسجد امام سے میرے پاس پیشنٹ کو بھیجتے ہیں، کوئی درد دکھ میں ہوتے ہیں تو بھیجتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے اب علاج ہو رہے ہیں، بہترین طریقے سے علاج ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیے کل میرا کلاس پورا ہو گیا. اچھا سنڈے کو میں نے کلاس دیا تھا یہاں کراچی میں، اچھا سوری سیٹرڈے کو. اور آج کل میں نے ان کے ایکسپیرینسز دیکھیں. آپ یقین مانے یعنی 100% لوگ مطمئن تھے اور کرونک ڈیزیز 2 دن کے اندر یعنی الحمدللہ کلیئر ہوئے. وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک انسان مالج بھی بن رہے اور وہ اب علاج بھی ان کا ہو رہے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ روز بروز اتنا تیزی سے پھیل رہے سمدھا ہیلنگ ذیل سائنسز دنیا میں، اتنے تیزی سے جا رہی ہے سلسلے کہ جگہ ہی نہیں ہوتا ہے. ابھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کوئی جگہ نہیں ہوتا، بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اسلام آباد اور لاہور میں پی سی ہوٹل میں حال بالکل بھرے ہوتے ہیں. اچھا اس سیٹرڈے بھی آپ بڑی سیٹرڈے آپ کا ہوگا کیونکہ آپ نے آپ کی روانگی کیا ہے؟ سنڈے مارننگ جائیں گے یا سیٹرڈے آپ کے یہاں پہ لیکچرز ہوں گے؟ سیٹرڈے تو میرے لیکچرز ہوتی ہے یہی پہ. اس سیٹرڈے بھی ہوگا جی 19th ہے تھوڑا اور سا 20th کو آپ ہاں اس سیٹرڈے کو تو ہوں گے. آپ ہم چینج کریں کہ 1 مہینہ یہی پہ ہوں گے، 1 مہینہ لاہور میں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی چاہیے بیچاروں کو. یہاں تو ہر سیٹرڈے ہم کرتے ہیں صحیح، لیکن ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی لیکچر ہونے چاہیے، کوئی اس طرح کے جس طرح آپ کراچی میں کرتے ہیں تو اس طرح کے ہمارے یہاں پہ ہونے چاہیے. تو سر اب اس طرح کا آپ کا یہ پلان ہے جی اب جس طرح سے آپ کراچی میں فری لیکچرز کر رہے جی ہوتے ہیں، بالکل بالکل یہ لاہور اور راولپنڈی اسلام آباد اور بالکل. آنے والوں دنوں کے اندر اب بالکل اسلام آباد پنڈی میں تو 26 مارچ کو ہے. 26 مارچ سے شروع کر رہے ہیں. بالکل. چلیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت اچھی باتیں کی، بہت سی اچھی باتیں لوگوں کو پتہ چلیں، اویئرنیس ہوئی. ہمارے پروگرام کے وقت بالکل میں تھوڑا سا میسج دوں کہ سمدھا جو ہے، سمدھا مین لائف ان ہیلنگ پاور آپ نے سیکھ لیا اور سمدھا سے نیگیٹیوٹی ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا سن لیا. اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ ایک شفائی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاور ہے، تو اس سے بالکل 100% علاج ہوتے ہیں اور یہ طریقہ علاج ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں. آپ کے بھی بہت شکریہ، آپ نے اتنے محبت سے بلاتے ہیں، اتنے خلوص سے شکریہ. جی ناظرین ہمارے پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.